اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب پیارے پیارے سے چاند ستارے سے بچے کیسے ہیں؟ میرے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں ہمیشہ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں، آمین یا رب العالمین۔ بچوں، آج ہم انشاءاللہ تجلیات نبوت میں مسلمانوں کو سامنا کرنے والی کچھ مزید تکالیف کے بارے میں دیکھیں گے، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ہمیشہ مسلمانوں کو تھاما۔ مسلمانوں کی حبشہ کی طرف ہجرت، اور پھر نجاشی کا مسلمانوں کے ساتھ بہترین سلوک، اور پھر مشرکین کی وہاں سے ناکام واپسی لینا مکہ کے کفار کو مزید غضبناک کر دیا، اور اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست تکلیفیں دینے سے بھی پیچھے نہ رہے۔ انہیں اذیتیں دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوچنا شروع کر دیا کہ کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل ہی کر دیا جائے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کی حالت میں تھے کہ ایک بدبخت نے گردن مبارک پر پاؤں رکھ کر زور سے روند دیا۔ ایک بار ایسا بھی ہوا کہ آپ کی گردن میں کپڑا لپیٹ کر بل دیتے ہوئے سختی سے گلا گھونٹ دیا۔ لیکن پتہ ہے بچوں، ہر دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد آ پہنچتی۔ اب اس طرح کی مشکل اور سخت سچویشن میں نا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا حوصلہ بڑھایا، انہیں تھام لیا۔ پتہ ہے کیسے؟ دو انتہائی اہم شخصیات نے اللہ کی توفیق سے اسلام قبول کر لیا، جن میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ قریش کے معزز اور انتہائی مضبوط نوجوان تصور کیے جاتے تھے، اور دوسرے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ انتہائی شہزور قسم کے شخص تھے کہ کوئی ان کا رخ نہ کرتا تھا، لوگ ان سے ڈرتے تھے۔ اور حضرت حمزہ کے اسلام لانے کے 3 دن کے بعد ہی یہ بھی مسلمان ہوئے تھے۔ تو ان کے اسلام لانے سے نہ بچوں مسلمانوں کو عزت بھی محسوس ہوئی اور قوت بھی ملی۔ پہلے مسلمان چھپ کر نماز ادا کرتے تھے، اب خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھنے لگے۔ اب جب قریش کی ساری تدبیریں، ان کی ساری مکاریاں انہی پر الٹی پڑ رہی تھیں، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ بنو ہاشم اور بنو المطلب کے جو قبائل ہیں یہ کسی بھی صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑنے والے، تو اب انہوں نے ان دونوں قبائل کا بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ یعنی انہیں ایک گھاٹی میں جس کو شیب ابی طالب کے نام سے جانا جاتا ہے وہاں پہ محصور کر دیا، اندر بند کر دیا۔ بائیکاٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی قسم کا تعلق ختم کر دیتے ہیں۔ اور انہوں نے پتہ کیا کیا، ان کے بڑے بڑے سرداروں نے ایک عہد نامہ لکھا، یعنی وعدہ کیا ایک، اس پہ کچھ پوائنٹس لکھے، اور انہوں نے اس عہد نامے میں یہ لکھا کہ اب ان دونوں قبائل سے جن سے بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، ان سے کوئی بھی بات نہیں کرے گا، کسی قسم کی کوئی تجارت نہیں کرے گا، کوئی اندر نہیں جائے گا ان کے پاس، اور اندر سے کوئی باہر نہیں آ سکے گا، ان تک کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں پہنچائی جائے گی۔ اور کب تک یہ بائیکاٹ رہے گا؟ تو ان کا مطالبہ یہ تھا کہ اس وقت تک یہ بائیکاٹ رہے گا جب تک کہ وہ یعنی یہ دونوں قبائل جو ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے لیے قریش کے حوالے نہ کر دیں۔ اور بچوں، یہ بائیکاٹ 3 سال تک قائم رہا۔ 3 سال، ہر سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، یعنی 36 منتھس تک یہ بائیکاٹ قائم رہا، یہاں تک کہ سارا ان کی خوراک سب کچھ ان کے پاس ختم ہو چکا تھا۔ اندر درختوں کے سوکھے پتے کھانے پر، چمڑے کھانے پر مجبور تھے۔ بھوکے اور پیاسے ہونے کی وجہ سے عورتوں کی اور بچوں کی فریادیں اور رونے کی آوازیں باہر سنائی دیتی تھیں۔ 3 سال کے بعد اللہ کے حکم سے اس عہد نامے کو جو انہوں نے لکھا تھا دیمک نے چاٹ لیا۔ دیمک ایک چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے جو لکڑی سے بنی ہوئی چیزوں کو کھا لیتا ہے، تو اسی نے عہد نامے کو چاٹ کر لیا، اچھی طرح سے چاٹ لیا۔ صرف جہاں جہاں اللہ کا نام باقی تھا وہ باقی رہا۔ اب اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر اپنے چچا ابو طالب کو سنائی۔ حضرت ابو طالب جو کہ سردار بھی تھے قریش کے، یہ خبر لے کر قریش کے پاس پہنچے اور انہیں بتایا، اور کہنے لگے کہ اب اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں تو ہم تمہارے ان کے درمیان سے نکل جائیں گے، اور اگر سچے ہیں تو پھر تم ہمارے بائیکاٹ اور ظلم سے باز آ جاؤ۔ جواب میں قریش مکہ کہنے لگے کہ آپ انصاف کی بات کر رہے ہیں، یعنی ہم آپ سے اتفاق کرتے ہیں، ہم آپ کی بات سے ایگری کرتے ہیں۔ پھر جب دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی نکلی، صرف اللہ کا نام باقی تھا جو کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی، جسے مشرکین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن
اپنے تکبر کی وجہ سے، اپنے غرور کی وجہ سے ایمان نہیں لائے۔ بہرحال انہوں نے پھر بائیکاٹ ختم کر دیا۔ اس کے بعد نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر نیچے کچھ غموں کا سامنا ہوا، کچھ دکھ اور تکلیف دیکھے، جن میں سے پہلا یہ تھا کہ چند ہی مہینوں کے بعد آپ کے چچا حضرت ابو طالب، جن کی آپ کو بہت زیادہ سپورٹ حاصل تھی، وہ وفات پا گئے، اور ابھی آپ انہی کے غم میں تھے کہ مزید 2 ماہ کے بعد آپ کی جو پیاری سی بیوی حضرت خدیجہ ہیں وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ پھر حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد نا حضرت سودا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں، اور پھر چند مزید سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ سے نکاح ہوا۔ بچوں، مشرکین مکہ کے ظلم و ستم تو بڑھتے ہی جا رہے تھے، ان میں کوئی کمی نہیں آ رہی تھی، اور اب حضرت ابو طالب بھی وفات پا چکے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی غم میں نا طائف کا رخ کیا کہ شاید وہاں کے لوگ ہی اسلام قبول کر لیں، لیکن انہوں نے بھی آپ پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، آپ کو پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا، اتنا خون بہا کہ آپ کے جوتے خون سے بھر گئے، حتیٰ کہ آپ نے وہاں سے نکل کر راستے میں ایک باغ میں پناہ لی۔ اس کے بعد پھر مکہ کی طرف جب واپس ہوئے تو راستے میں چند دن نخلا کے مقام پر قیام کیا۔ وہاں پہ اپنے فجر کے وقت جب تلاوت کی نا تو جنوں کی ایک جماعت گزر رہی تھی، انہوں نے تلاوت سنی اور وہ اتنا متاثر ہوئے کہ اسلام لے آئے، اور انہوں نے جا کر اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بعد میں وحی کے ذریعے آپ کو اطلاع دی، سورۃ جن کی کچھ آیات نازل کر کے۔ اب یہ جو مشرکین مکہ ہیں، یہ تو پہلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے در پر تھے، آپ کو قتل کی سازشیں کر رہے تھے، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واپس مکہ میں داخل ہونا تھوڑا سا مشکل ہو گیا تھا۔ عرب میں یہ رواج تھا کہ اگر کوئی معزز قبیلے کا سردار کسی کو اپنی امان دے دیتا نا تو پھر اسے کچھ نہیں کہا جاتا، نہیں اگر وہ اعلان کر دیتا کہ یہ شخص میرے امان میں ہے، میں اس کو پناہ دیتا ہوں، تو پھر اس کو کچھ نہیں کہا جاتا تھا۔ تو اسی لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے احتیاط سے کام لیتے ہوئے ایک مطعم نامی معزز شخص سے امان لے کر مکہ میں داخل ہوئے۔ بچوں، جو ہم سے پہلے امتیں گزری ہیں، جو پچھلی قومیں آئیں، تو ان کا رویہ یہ رہا اپنے نبی کے ساتھ، ہر قوم پر الگ الگ نبی آتے رہے، ٹھیک ہے، تو اور ہر قوم اپنے نبی سے نا مختلف مطالبات کرتی رہی کہ ہمیں یہ کر کے دکھا دو، ہمیں یہ معجزہ دکھا دو، یہ نشانی دکھا دو، ہم تمہیں مانیں گے۔ مانتے پھر بھی نہیں تھے، بس ایسے ہی باتیں کرتے تھے کہ نبی تو کر نہیں سکے گا، کیونکہ مانتے ہی نہیں تھے نبی ہیں، تو ان کا خیال تھا نہیں کر سکے گا۔ لیکن نبی معجزات دکھاتے تھے، اللہ کی نشانیاں آتی تھیں، اس کے باوجود وہ انکار کرتے تھے۔ اسی طرح کے جو مطالبات ہیں نا قریش بھی کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کوئی معجزہ دکھانے کو کہتے، کبھی کچھ معجزہ دکھانے کو کہتے، اور روز بروز نت نئے مطالبات لے کر آتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ان مطالبات کی وجہ سے پھر ایک کھلا معجزہ دکھایا۔ ویسے تو قرآن بذات خود اٹ سیلف اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے، لیکن قرآن کو انہوں نے سمجھنا کیا، وہ سنتے ہی نہیں تھے، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی نہیں سنتے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک کھلا معجزہ دکھایا، اور پتہ ہے بچوں یہ معجزہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر چاند پھٹ کر یعنی ٹوٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا، اور لوگوں نے ہیرا پہاڑ کو، جو کہ ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، اس کو دونوں ٹکڑوں کے درمیان دیکھا، یعنی چاند کا ایک ٹکڑا ہیرا پہاڑ کے ایک طرف تھا، دوسرا ٹکڑا دوسری طرف تھا۔ قریش مکہ کے مشرکین کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، حیران رہ گئے، لیکن کیا تھا؟ ایمان نہیں لائے، کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر جادو کر دیے۔ اور پھر جو مسافر آتے دور دور کے علاقوں سے، انہیں بھی سوال کرتے کہ کیا تم نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا؟ اور سب نے یہی جواب دیا کہ ہاں، ہم نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا، پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ تو بچوں، دین کی تبلیغ کا کام آسان نہیں ہے، کبھی گھر کے اندر سے مخالفت ہوتی ہے، کبھی گھر کے باہر سے مخالفت ہوتی ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ رکھتے ہوئے، پورا توکل رکھتے ہوئے اپنا فرض ادا کرتے چلے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان اللہ مع المتقین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو تقوی کرنے والوں کے ساتھ ہے، متقین کے ساتھ ہے، یعنی ان کے ساتھ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور گناہوں سے بچتے ہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔